بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، ترکی میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوئے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگلے مہینے کے شروع میں پھر مذاکرات ہوں گے اور پھر اس میں کوئی صورتحال جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن اس مذاکرات سے جو کہا جاتا تھا کہ کوئی میکانزم بنے گا، کوئی معاہدہ بنے گا، وہ ابھی نہیں ہوا. ایک بات یہ ہوئی ہے کہ ایک فائر بندی جو ہے، سیز فائر جو ہے، اس پہ اتفاق ہو گیا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک تو معاہدے کے معاملات چل رہے ہیں، دوسری طرف گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے. پاکستانی جو ہیں افواج ہیں وہ بھی معاف نہیں کر رہی اگر کوئی ادھر سے آنے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ بھی خبریں سنی جا رہی ہیں کہ وہ خودکش حملہ آوروں کو کہا جا رہا ہے، بلوایا جا رہا ہے، تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نجم سیٹھی صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ ابھی مذاکرات نہیں چلیں گے، ابھی جنگ ہوگی اور جنگ کے بعد کوئی جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہوگی. تو کچھ اس طرح کی بات جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے بھی کی ہے کہ اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا. اور خواجہ آصف جو ہے وہ انہوں نے تو بڑا ہی بہت ہی اگریسو بیان دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم تو تورا بورا والی صورتحال جو پیدا کر دیں گے. بات یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جو جنگ ہونا ہے یہ بہت ایک افسوسناک بات ہے، کیونکہ پاکستان بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اس حوالے سے کہ آلریڈی اس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں اور اب انڈیا نے یہ کہا ہوا کہ ابھی آپریشن سندور بند نہیں کیا. افغانستان کے جو لوگ ہیں، حکمران ہیں، انہیں ایک وہم ہے یا ایک معاملے میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے 3 بڑی سلطنتیں جو ہیں دنیا کی انہیں شکست دی. بالکل درست کہا. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہوا کیا کہ اب تباہی جو ہے وہ افغانستان کا مقدر بنی اور وہ جو ملک، وہ جو سلطنتیں آئی تھیں وہاں پہ، وہ تو وہاں قبضہ کرنے آئی تھیں. پاکستان کا معاملہ یہ کہ پاکستان بالکل کابل پہ جو ہے وہ قبضہ کرنا نہیں چاہتا، کبھی بھی نہیں چاہتا، نہ اس نے چاہے گا اور نہ کبھی چاہے گا. پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی سرزمین پہ حملے نہ کریں. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف بات نہ کریں کہ یہ آپ معاہدے میں تو گفتگو تو زبانی تو آپ کر لیں، لیکن اس کے بعد نہ اس کو ایک تحریری صورت میں آپ لانے کے لیے، جیسے ابھی جو رولا بنا ہوا ہے، تیار ہے، نہ آپ اس کے لیے کوئی میکانزم بنانے کے لیے تیار ہے. ظاہر ہے کہ اگر پاکستانی فوجی جو ہیں یا پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے تو اس کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ یا تو آپ اس کو نظر انداز کرتے رہیں، برداشت کرتے رہیں، اور پھر آپ اتنے ڈی مورلائز ہو جائیں کہ پھر آپ کے ہر چیز، کوئی بندہ آپ کے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اچھا، ایسا تو وہ اب جیسے ابھی پشاور میں آرمی چیف گئے ہیں، انہوں نے بڑا کہا ہے کہ ہم اس کو نہیں برداشت کریں گے. اسی طرح سے پاکستان کی حکومت نے بڑا کھل کے کہا ہے کہ وہ اس پہ سٹینڈ لے گی اور اس کا جواب دے گی. اچھا، دوسری بات، بڑی اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کے پاس فوج نہیں ہے، افغانستان کے پاس فضائیہ نہیں ہے، اور افغانستان کے پاس گوریلا آپ وارفیئر کی ایک صورتحال ہے کہ وہ خودکش حملے کر ہو سکتے ہیں، وہاں سے دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو لیکن آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب کابل پہ حکمرانی تھی اور امریکہ نے حملہ کیا تو ظاہر ہے اس جو فضائیہ، امریکی فضائیہ کا، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لیکن وہاں پہ جو حکومت قائم کی امریکی، وہ قائم نہیں کر سکے. تو پاکستان کا تو یہ ایشو نہیں، پاکستان کا تو ایشو اتنا سا ہے کہ آپ وہاں پہ آنے کے لیے لوگ جو ہیں انہیں کوشش کریں کہ آپ ایک میکانزم بنائیں کہ وہ لوگ وہاں سے نہ آئیں، اور اگر لوگ آتے ہیں وہاں پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے، وہ حملہ کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کے خلاف کارروائی کو یقینی بنائیں. کچھ ان کی بھی مجبوریاں ہو سکتی ہیں اور وہ مجبوریاں بیان بھی کرتے ہیں اور بیان بھی کی جاتی ہیں کہ چونکہ طالبان جو ہے، جو افغان طالبان ہیں اور پاکستانی طالبان ہیں، انہوں نے ایک ساتھ جنگ لڑی ہے، وہ ایک دوسرے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑا سا اس مسئلے کو افغان طالبان تھوڑا سا سوچیں کہ وہ یہ ایک ایسا قدم ہے جو افغانستان کو بھی ڈی اسٹیبلائز کرے گا، وہاں پہ تباہی لائے گا. اور بلکہ جو پاکستانی طالبان ہیں ان کی جو ایک تجویز آئی تھی کہ پاکستان $10 ارب دے دے تو ہم ان کو کسی دوسرے علاقوں میں شفٹ کر دیتے ہیں، اس پہ بھی ایک ہمدردی کا اظہار کیا گیا تھا، اور تھا کہ پاکستان جو ہے اور کچھ دوسرے ملک جو ہیں مل کے یہ صورتحال کریں گے. تو ایسی کوئی تجویز نکلنی چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہاں پہ آباد بھی ہو جائیں، اور کوئی نہ کوئی ایسی صورت جس میں سب ایک ون ون والی صورتحال جو ہے وہ نکلنی چاہیے. لیکن ایک طبقہ جو ہے پاکستان میں وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو مسئلہ ہے یہ جب تک آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک وہ کارروائیاں کرتے رہیں گے، آپ
اس طرح جس طرح کہ بچے پشاور میں مارے گئے تھے تو پھر آپ نے کارروائی کی تھی، اس کا انتظار آپ مت کریں۔ اس میں مجھے ایک انٹرویو یاد آ رہا ہے، ایک سابق آرمی چیف جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ جب طالبان کا مسئلہ تھا تو جنرل حمید گل جو طالبان کے بہت بڑے سپورٹر تھے اور طالبان کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا یار یہ میں مسئلہ حل کرواتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے انہیں انشورنس بھی دی اور ہم نے سب کچھ انہیں ہیلی کاپٹر وغیرہ فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو کہنے کہ وہ احمد شاہ مسعود کے پاس گئے، وہ بڑے اچھے طریقے سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اچھا جو اگر آپ کہتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ہمارے درمیان اتفاق کروایا جاتا ہے، تو میں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ طالبان لیڈر جو ہیں حکمت یار کی بات کرتے تھے، وہاں پہ گئے تو حکمت یار جو ہے پہلے تو اس نے بٹھائے رکھا اور اس کے بعد بالکل انہوں نے بے رخی کے ساتھ کہا، جیسے وہ آئی ایس اے کے چیف کہتے تھے، بڑی بے رخی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس ہے کیا جنرل صاحب، آپ تو آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ کو اسلحہ لے کے آئے ہیں ہمارے لیے، آپ کو ہمارے لیے پیسے لے کے آئے ہیں، ہم آپ کی بات کیوں سنیں؟ تو انہوں نے ان کی بات توجہ سننے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک سوچ بھی ہے، یہ بھی پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے کہ یہ آپ کو لڑائی ان کے ساتھ کرنی پڑے گی، یہ آپ کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ لیکن ملیحہ لودھی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تو ڈپلومیسی ایک آپشن ہوتی ہے، اور میں بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ ڈپلومیسی ایک آپشن ہے۔ طالبان جو ہیں انہیں افغانستان کے وسیع تر جو ایک مستقبل کے لیے جو ہے ایک ڈپلومیسی کی طرف جانا چاہیے، سیٹلمنٹ کی طرف جانا چاہیے۔ وہ آلریڈی اس کو کمٹ کر چکے ہیں کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو اگر وہ انشور کر دیتے ہیں کہ پاکستان جو افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو اس سلسلے میں پاکستان جو ہے میرا خیال ہے وہ بھی آمادہ ہوگا کہ کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چلے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ تو جنگ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان میں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی، پاکستان کی بھی بڑی بدقسمتی ہوگی۔ لیکن جو افغانستان ہے وہاں تو صورتحال بہت خراب ہے، وہاں تو آلریڈی بہت چیزیں ڈی اسٹیبلائز ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو طورخم بارڈر بند ہے، چمن بارڈر بند ہے، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، خاص طور پہ افغانستان کے بہت وہاں پہ جو ہے لاکھوں کروڑوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ غریب لوگ جو ہیں وہ بڑے اس سے پس رہے ہیں، دونوں طرف کے پس رہے ہیں، دونوں طرف جو ہے اکانومی جو ہے وہ بڑی متاثر ہو رہی ہے۔ دونوں ملکوں کے حکمران جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور خاص طور پہ چونکہ معاملہ طالبان پہ آ پڑا ہے تو طالبان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے امن کی طرف جانا ہے اور ایک پائیدار امن کی طرف جانا ہے۔